ایک بڑے سے درخت پر رانی کوی اپنے انڈوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک ایک کر کے انڈوں سے بچے باہر آنے لگے۔ رانی کوی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے پیارے پیارے بچے اسے اور پیارے لگتے تھے۔ کوی روز صبح ان کے لیے کھانا لینے جاتی اور شام کو وہ بڑے پیار سے کھانا انہیں کھلاتی۔ آہستہ آہستہ رانی کوی کے بچے بڑے ہونے لگے اور وہ اپنے لیے کھانا بھی تلاش کرنے لگے۔ کافی دن گزر جانے کے بعد بھی ایک انڈے میں سے بچہ ابھی تک نہیں نکلا تھا۔ رانی کو اس بات سے بہت پریشانی ہونے لگی اور وہ چڑیا کے پاس مدد کے لیے گئی۔ چڑیا بہن، بہت دنوں سے میرے بچے انڈوں سے باہر آ چکے ہیں، لیکن ان میں سے ایک انڈے سے بچہ باہر نہیں آیا۔ میں کیا کروں؟ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ ایسا تو میں نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا، ایسا تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ رانی بہن، چلو ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا۔ چلو چلتے ہیں۔ ہاں، چلو چلیں۔ رانی کوی اور چڑیا ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ رانی کوی ساری بات ڈاکٹر صاحب کو بتاتی ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلو میں چل کر دیکھتا ہوں۔ رانی کوی، چڑیا اور ڈاکٹر صاحب گھونسلے کے پاس پہنچتے ہیں۔ ارے یہ کوئی انڈا نہیں ہے، تمہیں اپنے انڈے کو پہچاننے میں ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ ایک کھلونا ہے، میں نے کئی بار گاؤں کے بچوں کو اس سے کھیلتے دیکھا ہے۔ میرا بھروسہ کرو اور اسے ایک بار نیچے گرا کر دیکھو۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس طرح تو میرا انڈا ٹوٹ جائے گا۔ نہیں رانی، میرا بھروسہ کرو، یہ ایک کھلونا ہی ہے۔ نے دل پر پتھر رکھ کر ڈاکٹر صاحب کی بات کو مان لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے انڈے کو لیا اور زمین پر زور سے پھینکا۔ انڈا ٹوٹا نہیں بلکہ اچھلنے لگا جیسے کوئی گیند ہو۔ سچ میں وہ ایک گیند ہی تھا۔ یہ دیکھ کر سب ہنسنے لگے۔ پنکو نام کا ایک آزاد پرندہ تھا جسے اپنے پروں پر بہت غرور تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے پروں کو ہلا کر سب کو ان کی چمک دکھایا کرتا اور ان پر بہت گھمنڈ کرتا۔ ایک دن ایک کوے کو دیکھ کر اس نے کہا، ارے کالے کوے، تمہارے کالے کالے پر، مجھے تو دیکھ کر ہی کچھ ہوتا ہے۔ میرے پر تو دیکھو، صبح و شام ان کی تعریفیں سن کر میں تو خوش ہوتا ہوں۔ دیکھتے نہیں، دھوپ میں بھی چمکتے ہیں، سارا دن کھلا کھلا چہرہ رہتا ہے۔ ان کا رنگ اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی بھی آس پاس سے گزرے تو مجھے دیکھتے ہی رک جاتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں مجھے نظر نہ لگ جائے، اور تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ پورے کے پورے کالے ہو، کہاں سے نظر لگے گی؟ کیا تم اپنا تھوڑا سا کالا پن مجھے دے سکتے ہو جس سے میرے خوبصورت پروں کو نظر نہ لگے؟ کوا پنکو کی باتیں سن کر چڑنے لگتا ہے۔ اسے بہت غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس کا جواب دینے کی بجائے چپ چاپ اس کی باتوں کو سن کر اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ لیکن پنکو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ وہ اتنا مغرور تھا، ہر وقت کوے کی انسلٹ کرتا رہتا۔ اب کوے نے ٹھان لی تھی کہ وہ اسے جواب دے کر رہے گا۔ کوے نے کہا، جانتا ہوں تم بہت خوبصورت ہو اور تمہارے یہ پر واقعی ہی کتنی بھی تعریف کر لو کم ہیں، لیکن ایک بات بتاؤ،
کیا گرمیوں کے علاوہ سردیوں میں بھی تمہارے یہ پر تمہاری حفاظت کرتے ہیں؟ کیا پوچھ رہے ہو؟ ایسا تو نہیں ہے، سردیوں میں تو مجھے بہت ٹھنڈ لگتی ہے، تم تو جانتے ہو۔ پنکو، یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، میرے پر دیکھنے میں بالکل بیکار ہیں، 12 مہینے کالے ہی رہتے ہیں، لیکن مجھے ان پر ناز ہے کیونکہ کتنا بھی مشکل وقت ہو اس میں میری حفاظت کرتے ہیں۔ ٹھنڈ ہو، گرمی ہو، برسات ہو، یہ میرے ساتھ ہمیشہ ہیں، اسی لیے مجھے اپنے پر بہت پسند ہیں۔ یہ اچھی بات ہے تمہیں خدا نے خوبصورت پر دیے ہیں، لیکن پنکو اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا، انہیں سنبھال کے رکھو، کچھ مہینوں بعد سردی شروع ہونے والی ہے۔ پنکو کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ سر جھکا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک جنگل میں بہت ہی خوبصورت مور رہتا تھا، اس کے پر بہت پیارے اور رنگ برنگے تھے۔ کاش آج بارش ہو جائے، بہت گرمی ہے، بارش ہوگی تو میں ناچوں گا، بہت مزہ آئے گا۔ تبھی اچانک بلی وہاں آتی ہے۔ تم بارش کیوں چاہتے ہو؟ بس ناچنے کے لیے؟ بہت مطلبی ہو تم، مجھے تو بارش بالکل پسند نہیں۔ اے خدایا، بالکل بارش مت کرنا، بارش سے میرا خوبصورت بدن گندا ہو جاتا ہے۔ تم اور خوبصورت بس اتنا کہتے ہی دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ تبھی وہاں پر چیکو آتا ہے اور ان کی لڑائی دیکھ کر زور زور سے ہنستا ہے۔ تم دونوں بے وقوف ہو، اتنی سی بات پر لڑ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سنتا جو ہمیشہ لڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو خوش رہنے والوں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد بلی کھیتوں میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، تبھی درخت پر بیٹھے مور پر ایک شکاری نشانہ لگاتا ہے۔ واہ، کتنا خوبصورت مور ہے، اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ شکاری کی بات بلی سن لیتی ہے، بلی چالاکی سے شکاری کے پاؤں پر کاٹ لیتی ہے اور شکاری اچانک ڈر جاتا ہے۔ بچاؤ بچاؤ، یہ میرے پاؤں پر کس نے کاٹا؟ فوراً بلی مور کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے، نیچے آ جاؤ، یہ شکاری تمہارا شکار کرنا چاہتا ہے، چلو چلو بھاگو یہاں سے۔ مور اور بلی اپنی جان بچا کر فوراً وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ مور بھیا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے شکاری کی باتیں سنی ہیں، وہ تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہو کر تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کے پاؤں پر کاٹ دیا اور اسے زخمی کر دیا۔ آج میں بلی تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہو گیا ہوں۔ کیا کہا؟ میں اور خوبصورت؟ اس دن تو تم نے کہا تھا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں۔ نہیں، تم بہت خوبصورت ہو، تمہارا تن، تمہارا من دونوں خوبصورت ہیں، مجھے معاف کر دو۔ دونوں مسکرانے لگتے ہیں، تبھی بلی کہتی ہے، پھر آج سے ہم اچھے دوست ہوئے۔ ہاں، کیوں نہیں، آج سے ہم اچھے دوست، اور اسی طرح دونوں پکے دوست بن جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، سٹوری کیسی لگی ہے؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔